اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجید نظامی نوائے وقت گروپ کے چیف ایڈیٹر اور پبلشر تھے۔ آبروئے صحافت ڈاکٹر مجید نظامی 3 اپریل 1928 کو سانگلہ ہل میں پیدا ہوئے۔ مجید نظامی مرحوم نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں حصول تعلیم کے دوران تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا اور 1946 کے تاریخ ساز انتخابات میں مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کے لیے انتخابی مہم میں پیش رہے۔ تحریک پاکستان میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان نے کالج کے دوسرے طلباء کے ساتھ انہیں بھی مجاہد پاکستان کی سند اور تلوار عطا کی۔ سن 1954 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد نوائے وقت کی نمائندگی کے لیے لندن چلے گئے۔ حمید نظامی کی رحلت کے بعد 25 فروری 1962 کو روزنامہ نوائے وقت کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اسے صحیح معنوں میں پاکستانی قوم کی آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان اخبار بنا دیا۔ آپ اس ملک کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور تحریک پاکستان کے لاکھوں شہداء کی امانت سمجھتے تھے۔ آپ کی ساری زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی اور جابر سلطانوں کے روبرو کلمہ حق بلند کرنا ہمیشہ آپ کا طرۂ امتیاز رہا۔ آپ نے اصولوں اور تحریر و تقریر کی آزادی پر نہ تو کبھی سمجھوتا کیا اور نہ ہی کبھی کسی مصلحت کو آڑے آنے دیا۔ قومی مفادات کی پاسداری آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر آپ کو ستارہ پاکستان، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکومت پنجاب کی طرف سے ڈاکٹر مجید نظامی کی 70 سالہ صحافتی اور 50 سالہ بطور مدیر روزنامہ نوائے وقت خدمات کے اعتراف میں 27 جولائی 2012 کو لاہور کی مشہور سڑک لارنس روڈ کا نام شاہراہ مجید نظامی رکھ دیا۔ ان کی 50 سالہ صحافت کا مرکز پاکستان کے اسلامی تشخص اور بھارت دشمنی رہا۔ محترم مجید نظامی کو امام صحافت، رہبر صحافت، سالار صحافت اور میر کاروان صحافت اس لیے کہا جاتا کہ وہ صحافت کی اصل سے واقف تھے، صحافت کی مبادیات سے آگاہ تھے، صحافت کی اہمیت اور ضرورت کے جانکار تھے۔ ایسی بات جسے لوگ نہ جانتے ہوں، اس کے انکشاف کا نام صحافت ہے۔ صحافت اور صحافی کی ذمہ داریاں جاننے والا ہی صحافت کے ذریعے عوام کو حقیقت احوال سے باخبر کر سکتا ہے۔ اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے یہ بات عام لوگوں تک پہنچانے سے کیا فوائد اور نقصان ہو سکتے ہیں۔ محترم مجید نظامی صاحب کو اس لیے مستند صحافی اور محقق صحافت تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک کامل صحافی کا تمام علوم، حکمت کی تمام جہتوں اور ادراک کے تمام پہلوؤں سے شناسا ہونا ضروری ہے۔ مدبر مدیر جناب مجید نظامی صاحب صحافت کے ہر پہلو پر کامل اور مکمل دسترس رکھتے تھے۔ سب سے قابل اعتراف بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں امرت دھارا تھے اور صحافت کی پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کے ہی ماہر نہیں تھے، سیاست دانوں کو سیاسی مسائل کے گرداب سے نکالنے کی بھی مہارت رکھتے تھے۔ محترم مجید نظامی حالات حاضرہ اور عالمی اور علاقائی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ تمام واقعات کو پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور قومی امنگوں کے نقطہ نظر سے پڑھتے اور دیکھتے تھے۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہو، بھارت کی کھلی آبی جاریت ہو، پاکستان کی جوہری توانائی کی حفاظت اور فروغ کا معاملہ ہو، پاکستان کے خلاف ہندوؤں، یہودیوں اور امریکہ کی ریشہ دوانیاں ہوں، محترم مجید نظامی اپنے قلم اور اپنی دانش و حکمت کے زور سے ان کا توڑ کرنے میں یکاناس تھے۔ صحافتی جہاد کے حوالے سے یہ بات بجا طور پر قابل فخر ہے۔ انہوں نے ہر دور میں سول اور دیگر حکومتوں کی پابندیوں کو زیر خاطر نہ لاتے ہوئے ایسا ہر راست قدم اٹھایا جس سے اصلاح احوال کے سوتے پھوٹتے تھے۔ 1964 کے صدارتی الیکشن میں محترم مجید نظامی نے محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم کی بہترین رپورٹنگ کی، ہر جلسے، جلوس اور دیگر سرگرمیوں کی خبریں عوام تک پہنچائی اور اداریے لکھے۔ اس کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب بھی دیا۔ یہ خطاب دینے پر سرکاری حلقوں میں بڑی ہاہاکار مچی، مگر محترم مجید نظامی نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔
آج محترمہ فاطمہ جناح کا یہ خطاب زبان زد عام ہے۔ زمانہ جناب مجید نظامی کا یہ کارنامہ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جو انہوں نے پنجاب کے سابق درویش وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کے ذریعے انجام دیا اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی داغ بیل ڈالی۔ اپنی اخباری اور کاروباری اور صحافتی مصروفیات کے باوجود نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے کی ترویج و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں موسم گرما کی تعطیلات میں سمر سکول کیمپ کا قیام مجید نظامی کی وہ خدمت ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کیمپ میں ملک بھر سے اساتذہ طلباء کے ہمراہ آتے، تقاریر و تصاویر کے ذریعے ان لوگوں کو ان کے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ کیا جاتا۔ ملک کے روشن مستقبل کے حوالے سے حوصلہ افزا معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ محترم مجید نظامی کا عقائدہ تھا اخباری خبروں اور تصاویر کے حوالوں سے حکمرانوں اور عوام کو جب بھی کوئی شکایت ہوتی وہ ہمیشہ خود کو آگے رکھتے، اپنے رپورٹرز اور ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر پر کوئی حرف نہ آنے دیتے۔ ضیاء الحق دور میں سندھ کے ایک گورنر کی اہلیہ نے بے نظیر بھٹو کی اسیری کے خلاف اور رہائی کے لیے ایک جلوس نکالا۔ اس کی رپورٹ اور تصاویر تمام اخبارات میں پہنچی مگر حکومت نے شائع کرنے سے روک دی۔ نوائے وقت کراچی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ضیاء شاہد نے اس حوالے سے مجید نظامی صاحب سے اجازت طلب کی تو انہوں نے تصویر اور خبر چھاپنے کی ہدایت کر دی۔ مجید نظامی صاحب رات کو 8 بجے سو جاتے تھے، پھر انہیں جگایا نہیں جا سکتا تھا۔ رات 8 بجے کے بعد ضیاء شاہد پر حکومتی دباؤ بڑھا مگر انہوں نے تصویر اور خبر روکنے سے انکار کر دیا اور استدلال اختیار کیا کہ تصویر محترم مجید نظامی صاحب کے حکم پر لگ رہی ہے، اب ان کے حکم سے ہی روکی جا سکتی ہے۔ بہرکیف تصویر صرف نوائے وقت میں چھپی۔ صبح جب ضیاء الحق نے مجید نظامی صاحب سے گلہ کیا تو مجید نظامی صاحب نے مختصر سا جواب دیا اور کہا، واہ جنرل صاحب، اپنے گورنر کی بیوی کو روک نہیں سکتے، ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف جب سرور پیلس میں جلا وطنی کے دن گزار رہے تھے، ان دنوں مجید نظامی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں میاں صاحب نے گلہ کیا، نظامی صاحب آپ نے آصف زرداری کو مرد حر کا خطاب کیوں دیا؟ مجید نظامی صاحب نے انہیں اطمینان اور آسان سے جواب دیا، میاں صاحب آج آپ اس سرور پیلس میں سرور لینے کے بجائے جیل میں ہوتے تو میں مرد حر کا خطاب آصف زرداری کے بجائے آپ کو دیتا۔ آصف زرداری نے بڑی ثابت قدمی سے جیل کاٹی ہے، رویا تل ملایا نہیں، اس لیے اس کا حق تھا اسے یہ خطاب دیا جائے۔ مرد حر کا خطاب بہادری سے جیل کاٹنے پر دیا گیا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ایک بار محترمہ بے نظیر بھٹو محترم مجید نظامی کے گھر آئیں، وہاں نواز شریف کی قد آمد تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واؤ میاں صاحب یہاں بھی۔ مجید نظامی صاحب نے بڑے سکون سے کہا، آج آپ آئی ہیں، اب آپ کی تصویریں بھی یہاں لگیں گی۔ جسٹس آفتاب فاروق محترم مجید نظامی کے گہرے دوست تھے، دونوں نے ایم اے سیاسیات میں داخلہ لیا۔ جسٹس آفتاب فاروق لاء میں چلے گئے، مجید نظامی بیرسٹری کے لیے انگلستان چلے گئے۔ جسٹس آفتاب فاروق نے ماہنامہ نظریہ پاکستان کے اکتوبر 2014 کے شمارے میں لکھا ہے، وہ گرمیوں میں چھٹیاں نتھیا گلی میں گزارا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو جب صدر پاکستان تھے۔ نتھیا گلی میں اخبارات دن کے 11 بجے آتے تھے۔ اس روز نوائے وقت کے فرنٹ پیج پر نیب یا ولی خان کی 3 کالم خبر لگی ہوئی تھی۔ محترم مجید نظامی بھی جسٹس صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ خبر دیکھی تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہو گئی پیشی، لاہور میں میرے عملے کو مصیبت پڑ گئی ہوگی اور میں نتھیا گلی میں بیٹھا ہوں۔ جسٹس فاروق نے پوچھا کیا ہوا؟ محترم نظامی صاحب نے بتایا، بھٹو صاحب ولی خان اور ان کی پارٹی سے سخت الرجک ہیں۔ آج ولی خان کی خبر 3 کالم فرنٹ پیج پر چھپ گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا، حکومت ناراض ہو جائے تو کاغذ کا کوٹا کم یا بند کر دیتی تھی، اسلام آباد طلبی ہوتی تھی، اشتہارات بند کر دیے جاتے تھے، بہت مشکلات پڑ جاتی تھیں۔ جسٹس فاروق نے پوچھا، نظامی صاحب آپ لاہور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ محترم نظامی صاحب نے جواب دیا، میں حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے خبر کل تو نہ کرتا، تاہم اسے بیک پیج یا اندرونی صفحات پر لگوا دیتا، اس سے معاملہ ٹھنڈا رہتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ہیلی کاپٹر کی آواز آئی جو دیکھتے ہی دیکھتے گورنمنٹ ہاؤس میں لینڈ کر گیا۔
भुट्टो साहब कई बार लंच करने नथिया गली आया करते थे। कुछ देर बाद एक सफ़ेद पोश शख्स हमारे घर आया और मुझसे दरियाफ्त किया, मोहतरम मजीद निज़ामी इधर ही ठहरे हुए हैं? मैं हाँ में जवाब दिया। इसने कहा, इन्हें सदर पाकिस्तान ने याद फरमाया है कि शाम की चाय इनके साथ पिएं। निज़ामी साहब गवर्नमेंट हाउस पहुँचे। भुट्टो साहब ने बताया, लाहौर से पता चला है आप नथिया गली में हैं। फिर फरमाने लगे, यार फिर से दोस्ती नहीं हो सकती, किसी वक्त ऐसी लात मारते हो सीधी पीठ में लगती है। मजीद निज़ामी ने पूछा, अब क्या हुआ? भुट्टो साहब बोले, वली खान एक तहसील लेवल का लीडर है, आपने इसे फ्रंट पेज पर लगा दिया है। निज़ामी साहब ने कहा, वो भी कौमी पार्टी का लीडर है। दोस्तों, मजीद निज़ामी एक दबंग और दलेर एडिटर थे। सिविल हुक्मरान हो या फौजी हुक्मरान, कोई भी मजीद निज़ामी को इनके असूलों से नहीं हटा सका। नज़रिया पाकिस्तान से इनकी कमिटमेंट और कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ इनकी नफरत दोस्तों दुश्मनों सब पर वाज़े थी। भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बारे इनका ख़ास नुक्ता नज़र था, जो नवाए वक्त के इदारियों से ज़ाहिर होता था। वो 16 बयान मुकर्रर तो नहीं थे, लेकिन इनके धीमे लहजे में गुफ्तगू इतनी काटदार होती थी कि मुखालफिन के दिल दहल जाते थे। मजीद निज़ामी इरा में नशीन हो चुके हैं, मगर वो नवाए वक्त को एक यूनिवर्सिटी, दानिशगाह और तरबियतगाह बना गए हैं, जिसे उनकी लखते जिगर मोहतरमा रमीज़ा मजीद निज़ामी इंतहाई महारत और दानिशमंदी से इन्हीं खतूत पर चला रही हैं, जिन पर चलाते हुए उनके वालिद गिरामी खुल्दे गज़ीन हुए थे। दोस्तों, मजीद निज़ामी 27 रमज़ानुल मुबारक 26 जुलाई 2014 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दुआ है अल्लाह ताला आपकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, आपको अपने जवारे रहमत में जगह दे। आमीन।